یا عورت فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے یعنی گردن جھکا کے اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے، آپ کا مرکز نگاہ کیا ہے، آپ نے زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہم سب نے آج مسلمان امت جتنی بھی ہے، اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، ظاہر کا دھوکہ جسے ہم کہتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ دیکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کیا ہے۔ دیکھیں، گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے، لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی۔ دیکھیں، شرک، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ دو رویے ہیں۔ انسان زندگی میں آ کے یعنی دنیا میں آ کے جب زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کو دو رویوں میں سے ایک رویہ ضرور اپنانا ہوگا۔ یا تو اللہ کے حکم کے سامنے یہ سر جھکا دے گا اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، دوسری صورت میں اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس ساری یعنی فرما برداری یا نافرمانی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ زندگی میں اپنا زندگی کا مدعا کس کو بناتے ہیں، مقصد کیا بناتے ہیں، یعنی زندگی کس لیے گزارنے کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں۔ سارا دار و مدار اس پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اگر آپ دنیا کے طالب بن گئے، یعنی دنیا کے دھوکے میں آ گئے، حاصل دنیا کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ آج کے مسلمان کو دین کی یا دین اسلام میں مکمل داخلے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی، پیروی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھٹک گیا ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے یعنی گردن جھکا کے اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے، آپ کا مرکز نگاہ کیا ہے، آپ نے زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہم سب نے آج مسلمان امت جتنی بھی ہے، اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، ظاہر کا دھوکہ جسے ہم کہتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ دیکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کی آج کا مسلمان دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا ہے، اس نے دنیا اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ مکان میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ شوہر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، اور ہائے میرے بچہ، ہائے میرا کاروبار، کارخانہ۔ آپ دیکھ لیں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اسی وجوہ کی بنا پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارا خالق وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری رگ رگ سے وہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر یعنی دنیا کی محبت میں یہ شدید تر ہے۔ پھر سورہ فجر میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ تو اس بات میں تو دیکھیں کوئی شک و شبہ ہے نہیں کہ ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا ہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی کیا، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کی سوچ، آپ کی پریشانیاں، آپ کی توقعات، آپ کے منصوبے، امیدیں، یہ سب کے سب دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ فریحوا بالحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں شرک کی بات کر رہا تھا، اور ابھی تک میں نے بات تو شرک کی ہی کی ہے، لیکن الفاظ شرک کا لفظ نہیں بولا ہے۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ شرک کو ہم کوئی الگ چیز کو سمجھتے ہیں، کوئی الگ چیز۔ وہ بہرحال میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں زندگی اللہ کے حکم کے علاوہ آپ کسی اور کی بات مانیں گے تو معبود پھر آپ کا اللہ نہیں رہے گا، جو بھی ہو، کیونکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہوتی ہے تو ہوتی رہے نافرمانی۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ ہمیں رب کی رضا کا، یعنی رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دراصل اہمیت کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اس مدعے زندگی سے ہے جو آپ نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ اپنا لیا ہے۔ ہم نے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کو، دنیا کی زندگی کو، اس کے عیش و آرام کو، اس کی سب کچھ کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ فائدہ ہماری نظر میں دنیا کا فائدہ اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمان کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ آج کا مسلمان آخرت کا طالب نہیں ہے، آج کے مسلمان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کو یقین ہے ظاہر پر، مجھے اتنا فائدہ ہو گیا، مجھے اتنا نقصان ہو گیا، میری تمنائیں، میری آرزوئیں، اور پھر ساری آپ کی دعائیں دنیا تک محدود ہیں۔ اور جو بھی دعائیں اگر آپ روایتی طور پہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن وہ صرف ایک الفاظ ہے جو آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال میں مختصر طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کا مدعا اگر آپ نے اللہ کو نہیں بنایا ہے تو پھر آپ دنیا والے ہیں، پھر آپ دنیا کو دیکھیں گے، پھر آپ کا رخ دنیا ہی کی طرف ہوگا، پھر اللہ کا دین اور نبی کی اطاعت اس کی آپ کے لیے اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج دیکھ لیں، اصل میں تو آج کا مسلمان تو بری طرح بھٹک گیا ہے، اور ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آج ہمارے یعنی دین کی جو بات بھی یعنی جو بات باطن سے تعلق رکھتی ہے،
دین سے تعلق رکھتی ہے، ہر اصطلاح کو یا تو ہم نے غلط سمجھا ہے یا اس کا معنی اور مفہوم محدود کر لیا ہے۔ آپ عبادت ہی کو لے لیں، آپ نے عبادت کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بنا لیا ہے، باقی زندگی تو آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ میں تو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دین کی جو بھی اصطلاح ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ ذکر الہی ہے، وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے، وہ دین کی پیروی ہے، جو رسول کی اطاعت ہے، آپ نے محدود کر لیا اس کا مطلب، یا غلط سمجھا ہے۔ دراصل ہم نے زندگی کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور ظاہر کی زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا ہے، اب آخرت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم